بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج 24 جون 2026 ہے اور دن آج بدھ کا ہے، 8 محرم الحرام۔ ہمارا جو ولاگ ہے، ظاہر ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اپڈیٹس دیں، آپ کو اوتھینٹک خبر دیں، آپ کو ایک اوور ویو دیں، آپ کو ایک خاص کر کے جو انٹرنیشنل اس وقت خبریں ہیں ایران امریکہ جنگ کے حساب سے، اس میں ہم آپ کو وہ چیزیں بتانے کی کوشش کریں جو کہ آپ کی نظر میں نہیں آتی عام حالات میں، یا آپ نہیں اس کو پڑھ پاتے۔ ظاہر ہے اسی کو پڑھ کے ایک اوور ویو بنتا ہے۔ حالیہ جو دن ہے، یہ جو پاکستان کے حوالے سے بھی اور اس پورے ریجن کے حوالے سے بھی، یہ بہت ہی اہم اس میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور اس کو نہ صرف یاد رکھنا بلکہ اس کو تاریخ کا حصہ بنانا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ آج سے 10 سال کے بعد یا 12 سال کے بعد جب ہم ذکر کر رہے ہوں گے تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت کیا کیا کچھ ہو رہا تھا۔ یوں سمجھیے کہ یہ تاریخی اقدام ہیں جو کہ جن کی بنیاد اب رکھی جا چکی ہے، اور ان کو اب اس پورے خطے کی تبدیلی کے لیے ایک ایک کر کے اب آگے بڑھنا ہے، اور اس میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی۔ کل انہی میں سے ایک بہت ہی اہم جو معاملہ ہے یا ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے، اہم خبر ہے، وہ یہ کہ ایرانین پریزیڈنٹ کل اسلام آباد تشریف لائے، اور ان کا جو قیام تھا اسلام آباد میں وہ چند گھنٹوں کا قیام تھا، یعنی بہت طویل عرصے کے لیے وہ نہیں آئے تھے۔ ظاہر ہے کہ اسلام آباد اور تہران کا اگر ڈائریکٹ وہ آئے تو 2 یا 2.5 گھنٹے کا یہ مسافت ہے جس کو انہوں نے طے کیا، اور وہ اسلام آباد تشریف لائے ہیں۔ ان کا جو آنا تھا وہ غیر معمولی تھا، اور وہ یوں تھا کہ ادھر سوئٹزرلینڈ کے اندر معاملات جو ہیں وہ ختم ہوئے، اور ادھر ایرانین صدر جو ہیں وہ پاکستان تشریف لائیں، اور مقاصد کل ہم نے آپ کو بہت تفصیل سے بتائے تھے۔ اس کی ڈیٹیل کو جاننے کے لیے آپ ہمارا کل کا ولاگ دیکھ سکتے ہیں۔ مگر ہوا کیا ہے، ان چند گھنٹوں کے اندر اندر کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، یہ بہت اہم ہے جاننا۔ ایک تو ایرانین پریزیڈنٹ جو کہ شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے تھے، جو کہ روڈ میپ بتانے کے لیے آئے تھے، جو کہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب کے کہنے پہ آئے تھے کہ پاکستان کا وہاں جا کر شکریہ ادا کیا جائے۔ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ میں نے آگے جا کے آپ کو بتانا ہے کہ کس طرح سے اس پورے جو پاکستان اور ایران کا تعلق ہے، اور یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے یا ہوا ہے، اس کو سبوتاج کرنے کی کوششیں بھی جو ہیں وہ جاری ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک بہت ہی اہم خبر جو کہ عاصم منیر صاحب پہ اٹیک کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا دے رہا ہے، جو کہ مبینہ طور پر اسرائیل کا پلان تھا کہ وہ عاصم منیر صاحب کے جہاز کو ٹارگٹ کرے۔ اس کے اوپر بھی میں آتی ہوں کہ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، اور یہ خبریں جو ہیں یہ کیوں اب نکل رہی ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن پہلے جو پریزیڈنٹ پزشکیان یہاں پر آئے اور ان کی جو ملاقاتیں رہیں وہ غیر معمولی تھیں۔ ان کا اسلام آباد آنا اور اسلام آباد میں جس طرح سے ان کو ریسیو کیا گیا، جس طرح سے 21 توپوں کی سلامی دی گئی، وہ پہلی بار نہیں آئے ہیں۔ وہ اس سے پہلے بھی کچھ عرصہ پہلے پاکستان تشریف لائے تھے، لیکن ان کو جو ہمارے فائٹر جیٹس ہیں انہوں نے فضا سے میں ان کو جو ہے وہ ریسیو کیا، اور وہ فوٹیجز اب منظر عام پر ہیں کہ کس طرح سے JF تھنڈر 17 جو ہیں انہوں نے اسکواڈ کیا ان کے پلین کو، اور وہ اسلام آباد اترے۔ پھر وہاں پہ ہماری جتنی قیادت تھی وہ وہاں پہ گئی، اور ان کو جس طرح سے انہوں نے ریسیو کیا، اس میں پریزیڈنٹ صاحب تھے، اس میں پرائم منسٹر صاحب تھے، اس میں نائب وزیر اعظم صاحب تھے، اس میں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب تھے، اس میں سب لوگ، یعنی بلاول بھٹو صاحب تھے، اس میں آصفہ بھٹو صاحبہ تھیں۔ تو یہ یعنی کہ ایک بڑے ہائی لیول کے اوپر جو ہے وہ ان کو ریسیو کیا گیا، اور جس طرح سے ان کا ریسیپشن ہوا اور وہ آپس میں مل رہے تھے، یا جس طرح سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں، وہ اس سے پہلے ہم نے کسی اور سربراہ مملکت کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا تعاون، اس طرح کا جذبہ، خیر سگالی کا، اتنی محبت ہم نے نہیں دیکھی ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے جو ایران کے لیے کیا ہے، ایران اس کے اوپر مشکور ہے، اور پاکستان بھی ایران کا مشکور ہے کہ اس طرح کے حالات میں بھی
بھی جب بار بار منقطع ہوتا رہا معاملہ تو انہوں نے پاکستان کی بات رکھی, پاکستان کا مان رکھا, پاکستان کا بھروسہ رکھا اور اس اعتماد کو قائم رکھا. تو یہ کل کی جو میں نے خود بھی کل رات کو ایک عشائیے میں ہم بھی تھے اور وہاں پہ بھی جو ہم نے ایک پرائم منسٹر کی طرف سے جو ان کا ایک دیکھا ماحول دیکھا وہ بالکل بہت ہی مختلف اور زبردست تھا. اس پہ جو شہباز شریف صاحب نے کل سٹیٹمنٹس دیے ہیں, ballistic missiles, and of course they cannot be double standards, two standards, that some countries can have ballistic missiles and Iran shouldn't have. This is simply, you cannot digest this kind of duplicity. یہ بہت ہی اہم ہے. اور وزیر اعظم نے جس طرح سے وہ الفاظ ادا کیے ہیں بالکل ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے بڑے واشگاف لفظوں کے اندر پاکستان کی جو آفیشیل پوزیشن ہے وہ آن کیمرہ آن دا ریکارڈ صدر ایران کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ اس کے اوپر بات کی. مثلاً انہوں نے یہ کہا ایران کا جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایران کا مفاہمتی یادداشت میں بیلسٹک میزائل پروگرام جو ہے اس سے متعلق کوئی پروگرام شامل نہیں ہے. اور انہوں نے اس بات کا احاطہ کیا کہ اس منافقت کو یا اس دوہرے معیار کو نہیں تسلیم کیا جا سکتا کہ جس میں ایک ملک یا باقی ممالک تو بیلسٹک میزائلز رکھیں لیکن ایران کے پاس یہ حق نہ ہو. اور یہ جو پاکستان کا سٹانس ہے یہ انہوں نے بڑے ٹھوک کے یہ جو الفاظ تھے وہ ادا کیے. اور انہوں نے کہا کہ ہم پھر جو اگلے جملے انہوں نے کہا کہ ہم بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس معاہدے کو سبوتاج کرنے والے ہیں, ہم اس معاہدے کو خراب کرنے والوں کے سامنے آہنی دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے. پاکستان پائیدار معاہدے تک اپنا کردار ادا کرتا رہے گا. اور اس موقع پہ جو پریزیڈنٹ پزشکیان نے جو گفتگو کی ہے وہ بھی بے حد اہم ہے. انہوں نے کہا پاکستان کی امن کوششیں نہ ہوتی تو آج ہم یہاں نہ ہوتے. دونوں ممالک یکجان دو قالب ہیں اور منزل ایک ہی ہے. ایران میزائل پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا, یہ بھی انہوں نے کہا. اور کہا کہ ہم اسلامی ممالک کی طرف دوستی کا ہاتھ بھی بڑھا رہے ہیں باہمی مفاہمت تاکہ پیدا ہو سکے اور خطے میں ایک نئی سیکیورٹی اور جو ساخت ہے وہ قائم کی جا سکے. اس فریم ورک کے تحت قطر, سعودی عرب, مصر اور ترکی جیسے اہم ممالک اس علاقائی ڈھانچے کی تشکیل میں مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں. تو پریزیڈنٹ پزشکیان نے یہ جو ایک مسلم امہ کا اتحاد ہے جس میں کہ قطر بھی ہے, ترکی بھی ہے, عمان بھی ہے, ان کا انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے مصر کا ذکر کیا. ظاہر ہے کہ کچھ ممالک کا اس میں ذکر نہیں ہوا لیکن سعودی عرب کا انہوں نے ذکر کیا. اور اس علاقائی ڈھانچے کی جو تشکیل ہے اس کا بھی ایک انہوں نے اشارہ دے دیا جس میں کہ ایران بھی شامل ہوگا. یہ بے حد اہم دن ہے اور اگر آنے والے دنوں کے اندر یہ سب ممالک مل کے کوئی ایسا فورم, کوئی ایسا اتحاد, کوئی ایسا کوارڈ بنا سکتے ہیں تو یہ یقینی طور پر مسلم امہ کے لیے ایک نئی پیش رفت ہوگی. اور نہ صرف یہ بلکہ اس خطے کے لیے ایک بڑی اور اہم پیشکش ہوگی. تو یہ پیش رفت ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ابتدا ہے پوسٹ وار جو ڈیولپمنٹس ہونی ہیں اس کا آغاز جو ہے وہ اب ہو چکا ہے جس کی بنیاد اس دورے کے ساتھ رکھی جا چکی ہے. اس میں پاکستان کا علاقائی تعاون, اس میں ایران کے ساتھ ہماری دو طرفہ تجارت, اس میں ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات, اس میں اس ریجن کے اندر دو مستحکم ممالک یعنی ایک اس میں ایران اور دوسرا پاکستان وہ مل کے مسلم امہ کی سیکیورٹی کے ضامن بن سکتے ہیں. اور یہ اس کا ایک آغاز ہم اس کو کہہ سکتے ہیں میری نظر میں. تو یہ ایک بہت ہی اہم اور زبردست معاملہ تھا. اور یہ بھی یاد رہے کہ ایران اور جو قطر کی پاکستان اور قطر کی جو کمیٹیاں ہیں وہ ایران کے ساتھ مل کر تکنیکی کمیٹیاں وہ بھی کام کر رہی ہیں. اور پھر اب جو ہے وہ ان معاملات کے اوپر گو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک اور سٹیٹمنٹ بھی دے دیا ہے جس میں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایران کو پتہ نہیں وہ گرنے والا تھا اور میں نے اس کو سنبھالا دیا اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کی بہت باتیں کی ہیں. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ بھی ایران کے سامنے اس نے گھٹنے ٹیکے ہیں اور انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کی ہے. اچھا, ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے
ایران کے خلاف کارروائی روکنے سے متعلق بھی امریکی سینٹ کی قرارداد جو ہے اس پر تنقید کی ہے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی روکنے سے متعلق کانگریس کی قرارداد کو بے وقت اور بے معنی قرار دیا ہے۔ انہوں نے جو ٹروتھ سوشل ہے اس کے اوپر یہ کہا کہ میں ایران کو تقریباً شکست کے دھانے پر لے آیا تھا اور وہ ہارنے والا تھا، اور ہمیں عملی طور پر ہر چیز کو دینے کو آمادہ تھا، اور دہائیوں میں پہلی مرتبہ امریکہ اور اس کے صدر یعنی مجھے مکمل احترام دے رہا تھا۔ تو یہ بالکل اس کے الٹ ہے، یوں سمجھ لیجئے۔ ایسے وقت میں امریکی سینٹ نے وار پاورز ایکٹ، انہوں نے اپنے ملک کے خلاف بات کی اور وہ سارا اس کے حوالے سے بات کی۔ بہت سارے لوگ جو ہیں امریکہ کے اندر وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ انہیں اس جنگ میں عوام کو بھاری قیمت چکانے کے علاوہ کوئی کچھ اور اس جنگ سے نہیں ملا، اور تاریخ کی بدترین غلطی اور اس کی قیمت جو ہے وہ امریکہ نے چکائی ہے۔ یہ وہاں پر ایک سینیٹر ہیں جنہوں نے ایک بڑی ڈیموکریٹ رہنما ہیں، انہوں نے اس کے اوپر ان پہ پریزیڈنٹ پہ بہت سخت جو ہے وہ تنقید کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ امریکی اخبار ہے وال اسٹریٹ جرنل، اس نے بہت ایک اہم بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ کا ایران کے ساتھ جو موقف بدلتا رہا اور پل میں تولا ہوتا رہا، اس کے بعد دھمکیوں کے بعد مذاکرات، معاشی استحکام، محدود اہداف کی طرف انہوں نے اپنا جھکاؤ دکھایا، اور ٹرمپ سوشل میڈیا پوسٹ کے اوپر بارہا امریکہ ایران مذاکرات میں رکاوٹ بھی ان کی سٹیٹمنٹس بنتی رہیں، جس سے ایرانی مذاکرات کاروں میں مایوسی پیدا ہوئی اور بعض اوقات مذاکرات کار عارضی طور پر رک بھی گئے۔ ایرانی جو حکام ہیں، یہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے، ایرانی حکام نے ٹرمپ کے مذاکراتی انداز کو سمجھنے کے لیے ان کی کتاب دی آرٹ آف دی ڈیل کا مطالعہ کیا اور ماہر نفسیات سے بھی مشاورت کی تاکہ ان کے رویے کی بہتر پیش گوئی کی جا سکے۔ ایران بلا شبہ بہت ہی بہترین سفارتکار ہیں، اور انہوں نے اس کو اینالائز کیا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، ان کے رویوں کو، اور اس کتاب سے مدد لی دی آرٹ آف دی ڈیل، اور اس کے بعد انہوں نے جو ماہر نفسیات تھے ان کے ذریعے سے یہ پتہ لگانے کی کوشش کی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو رویہ ہے اس میں جو ٹھہراؤ نہیں ہے اس کی وجوہات کیا ہیں۔ انہوں نے کہا جس ثالث ممالک نے ایران کو مشورہ دیا کہ وہ ٹرمپ کے عوامی بیانات کی بجائے امریکی مذاکرات کاروں کی نجی گفتگو پر عملی موقف پر توجہ دے، تو یہ جو تھا وہ معاملہ اس پہ انہوں نے یہ کہا۔ دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت ہی اہم خبر جو ہے وہ شیئر کی گئی ہے، جس میں کہ ماریو نوفل ایک ولاگر ہیں امریکہ کے اور بڑے مشہور ولاگر ہیں، انہوں نے اپنے ایک جو پروگرام ہے اس کے اندر ایک سینئر جرنلسٹ ہیں جو ان کو بلایا، اور اس میں انہوں نے کچھ انکشافات کیے ہیں۔ Basically, the short story is Pakistani military intel, they intercepted ultra-credible information that the Mossad was preparing under orders by Netanyahu an assassination attempt against Asim Munir and maybe the rest of the Pakistani delegation going to Switzerland. So the Pakistanis sent a direct message via the usual intermediaries. I would bet it would be Oman in this case, directly to Israel saying, if you touch our delegation, we're going to wipe you off the map, period. I'm quoting. This is what our source told. Who said پاکستان نے باقاعدہ اس کے حوالے سے ایک پیغام بھی دیا اسرائیل کو۔ اسرائیل یہ چاہتا تھا کہ ان کا جو طیارہ ہے جنرل عاصم منیر صاحب کا، اس کو ٹارگٹ کیا جائے، یہ انہوں نے خبر دی ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کو ٹارگٹ اسرائیل کرے گا، اور اس ٹارگٹ کے بعد جو ہے وہ کافی پاکستان نے سخت پیغام جو ہے وہ دیا اور سخت پیغام پہنچایا گیا، جس کے بعد جو امریکی یعنی جو اسرائیل ہے وہ اس سے باز رہا، اور اس کے اوپر انہوں نے کہا جی جو ماریو نوفل نے ٹویٹ بھی کیا
کہ یہ ایک جیو پولیٹیکل ان کے انالسٹ تھے جو کہ پیپ ان کا نام ہے یا پی کے نام سے ان کا نام ہے. انہوں نے کلیم کیا کہ پاکستانی ملٹری انٹیلیجنس نے انٹرسیپٹ کیا ہے موساد کے پلان کو ٹو اسیسینیٹ آرمی چیف جنرل عاصم منیر ڈیورنگ دا ٹاکس. پھر انہوں نے کہا کہ دین سینٹ اسرائیل اے میسج ود زیرو روم فار کریٹیو انٹرپریٹیشن. اور پھر انہوں نے کہا جی کہ اف یو ٹچ آر ڈیلیگیشن, یہ پاکستان نے پیغام دیا, وی آر گوئنگ ٹو وائپ یو آف دا میپ. یہ انہوں نے کہا. دس واز یہ اس نے جو اینالسٹ تھے انہوں نے یہ دعویٰ کیا. بہرحال اس کے اوپر چونکہ سبوتاج کرنے کی بات ہو رہی تھی اور پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس معاہدے کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں, اس کے ریفرنس میں سید طلعت حسین صاحب جو کہ بڑے سینئر صحافی ہیں, تجزیہ نگار ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ بالکل نان سینس ہے. ماریو نوفل کے پروگرام پہ جو بات ہوئی ہے انہوں نے کہا جی اس کے اندر کوئی صداقت نہیں. انہوں نے اعلیٰ سیکیورٹی جو پاکستان کے اعلیٰ ترین ذرائع ہیں ان سے انہوں نے تصدیق کی ہے کہ یہ خبر غلط ہے, اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے ایک پروپیگنڈا ہے جو کہ کیا جا رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے سیکیورٹی آفیشلز نے اس کو ایک پروپیگنڈا ہی قرار دیا ہے, اس کے علاوہ اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے. اب ایسی خبریں آف کورس پھیلائی جائیں گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ پاکستان کی لیڈرشپ کا, فیلڈ مارشل کا دشمن ہو سکتا ہے, ہوگا بالکل, کیونکہ اس امن ڈیل کے اندر ان کا کردار سب سے زیادہ کلیدی رہا ہے, لہٰذا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. مگر اس طرح کی خبریں جب آتی ہیں اور پھر ظاہر ہے اس کی تردید بھی آتی ہے تو خبریں بنتی بھی ہیں, اور پھر اس کے بعد ایک مسٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے, خاص کر کے امریکہ کے حوالے سے بھی اور دیگر معاملوں کے ممالک کے حوالے سے بھی, تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ باتیں پھیلیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ شکوک و شبہات بڑھیں. اور آپ نے دیکھا کہ سوئٹزرلینڈ کے دورے کے دوران اور یہ جو وہاں پہ بات چیت تھی اس میں بھی شکوک و شبہات پیدا کرنے کی ویسٹرن میڈیا کے ذریعے سے بے تحاشا کوشش کی گئی. لیکن شکر ہے کہ ایک مشترکہ اعلامیہ آ گیا, ایران اس کے اوپر ایگریڈ ہو گیا, عباس راغچی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دے دیا. لیکن اب جنرل عاصم منیر کے حوالے سے یہ خبر جو ہے یہ لانچ ہوئی ہے, جس کو کہ پاکستانی جو حکام ہیں انہوں نے اس کی سختی سے تردید کی ہے کہ کوئی ایسا انٹرسیپشن نہیں تھا جو کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے کیا تھا, اور کوئی ایسی تھریٹ نہیں تھی, بلکہ یہ صرف اور صرف ایک پروپیگنڈا ہے. اور یہی وہ نقطہ ہے جس کے اوپر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اس کو سبوتاج کرنے کے لیے, اس معاہدے تک نہ پہنچنے کے لیے ابھی بہت ساری کوششیں ہوں گی, بہت ساری باتیں جو ہے وہ منظر عام پر آئیں گی, لیکن اس کے لیے سب کو الرٹ رہنا ہے تاکہ یہ ڈیل کامیاب ہو اور اس کے بعد اس کے جو ثمرات ہیں وہ پاکستان کو ملیں. پاکستان کے لیے جو معاشی تعاون ہے ایران کے ساتھ, پاکستان کی معاشی ترقی کے اندر اس کا ایک بڑا جو ہے وہ ایک سبب بنے اور پاکستان ترقی کی منازل جو ہے وہ طے کرے. تو یہ تھا آج کا ولاگ. اپنا بہت خیال رکھیے گا, پھر ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.